امریکہ کے مرکزی بینک نے ایک بار پھر شرح سود میں اضافہ کر دیا ہے، جس سے ایک جانب جہاں امریکہ میں مکانات کی خریداری اور کاروبار کے لیے دیے گئے قرضوں کی مالیت بڑھے گی، وہیں بین الاقوامی مالیاتی اداروں اور ماہرین کے مطابق اس فیصلے سے ترقی پذیر ممالک کی معیشت پر بھی اثر پڑے گا۔ گزشتہ کچھ عرصے کے دوران امریکہ کے مرکزی بینک فیڈرل ریزرو نے تیسری بار شرعی سود میں اضافہ کیا ہے۔ 75 بیسس پوائنٹ کے بعد یہ شرح 3.25% ہو گئی ہے۔ یہ 2008 کے بعد سے امریکہ کی تاریخ کی بلند ترین شرعی سود ہے، جبکہ رواں برس جون میں بھی اس میں 0.75% اضافہ کیا گیا تھا۔ مرکزی بینک کی جانب سے شرعی سود میں اضافے کا یہ سلسلہ ایک ایسے وقت میں شروع ہوا جب امریکہ میں مہنگائی 40 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی تھی۔ ماہرین اس خدشے کا بھی اظہار کر رہے ہیں کہ شرعی سود میں اضافے سے امریکہ کی معیشت کئی اعتبار سے متاثر ہوگی۔ سب سے پہلا اثر یہ ہوگا کہ امریکہ میں معیشت سست روی کا شکار ہو جائے گی اور امریکی صارفین میں غیر ملکی مصنوعات کی طلب میں بھی کمی آ جائے گی۔ شرعی سود میں اضافے کی وجہ مہنگائی کو قابو میں لانا بتایا گیا ہے اور امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شرعی سود مستقبل میں مزید بڑھے گا۔ فیڈرل بینک کے سربراہ نے بدھ کو اپنی پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ افراط زر پر قابو پانے کے لیے شرعی سود میں رواں برس کے اختتام تک مزید اضافہ ہوگا۔ ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق مرکزی بینک کے پالیسی سازوں کے مطابق آئندہ چند برسوں تک امریکہ میں معیشت سست روی کا شکار رہے گی، جس کے باعث 2023 کے اختتام تک امریکہ میں بے روزگاری کی شرح 4.4% تک جانے کا امکان ہے۔ واضح رہے کہ جب بھی کسی ملک میں شرعی سود میں اضافہ کیا جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں حکومت اور نجی شعبوں کے قرضے بڑھ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ زیادہ شرح پر قرض ملنے کی وجہ سے سرمایہ کار اور صارفین کی جانب سے قرضوں کے حصول میں کمی آ جاتی ہے، جس کے نتیجے میں معاشی سرگرمیاں بھی متاثر ہوتی ہیں اور ان میں کمی آ جاتی ہے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کے مطابق امریکہ میں شرح سود میں اضافے سے ترقی پذیر ممالک پر دباؤ بڑھے گا۔ رواں برس عالمی مالیاتی ادارے کی مینیجنگ ڈائریکٹر نے امریکہ اور دیگر ممالک کے مرکزی بینکوں کو آگاہ کیا تھا کہ شرح سود میں اضافے سے ابھرتی ہوئی معیشتوں اور ترقی پذیر ممالک کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی اور ان کی شرح نمو متاثر ہوگی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ان ممالک میں معاشی سرگرمیوں اور قومی پیداوار کے حوالے سے جو اندازے لگائے گئے تھے وہ سرکاری و نجی قرضوں پر سود کی شرح بڑھنے کی وجہ سے درست ثابت نہیں ہوں گے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کے مطابق امریکہ میں شرح سود میں ہونے والے گزشتہ اضافوں کے بعد سے بالخصوص ایشیا کے ترقی پذیر ممالک نے اپنی کرنسی کی گرتی ہوئی قدر روکنے کے لیے شرح سود بڑھا دی تھی۔ تاہم مسلسل اضافے کی وجہ سے امکان ہے کہ ان ممالک کی مالیاتی پالیسی مزید سخت ہو جائے گی اور شرح سود میں مزید اضافے سے ان ممالک میں بھی معاشی پیداوار متاثر ہوگی۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس اور اس کے بعد عالمی سطح پر معاشی سست روی کی وجہ سے ایشیائی ممالک پہلے ہی بڑھتی ہوئی مہنگائی اور معاشی عدم استحکام جیسے مسائل سے دوچار ہیں۔ اب انہیں شرح سود میں اضافہ کرنا پڑ رہا ہے، جس کے باعث یہ چیلنجز مزید کٹھن ہو جائیں گے۔ پاکستان کی وزارت خزانہ کے سابق مشیر اور ماہر معیشت ڈاکٹر خاقان نجیب کہتے ہیں کہ امریکہ کے مرکزی بینک کے اس اقدام سے ڈالر دنیا کی کئی بڑی کرنسیوں کے مقابلے میں مضبوط ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کے مرکزی بینک کے سربراہ نے اپنے بیان میں افراط زر کو روکنے کے لیے جارحانہ پالیسی اختیار کرنے کی بات کی ہے۔ مرکزی بینک پہلے ہی شرعی سود میں مسلسل اضافے کا عندیہ دے چکا ہے، جس کی وجہ سے ڈالر کی قدر میں اضافے کا رجحان برقرار رہے گا، کیونکہ سرمایہ کار بھی یہی توقع رکھتے ہیں۔ ماہر معیشت ڈاکٹر اقدس افضل کا کہنا ہے کہ امریکہ میں شرعی سود بڑھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب دنیا بھر سے سرمایہ کار اپنا سرمایہ امریکہ لے کر جائیں گے، کیونکہ انہیں وہاں ایک مستحکم کرنسی کے ساتھ زیادہ منافع ملے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں گزشتہ 12 دنوں کے دوران ڈالر کی قدر میں مسلسل اضافے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ امریکہ میں شرح سود بڑھنے کی اطلاعات تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اسی وجہ سے نہ صرف پاکستان بلکہ یورپی اور دیگر کرنسیوں کی قدر میں بھی کمی آئی ہے۔ بھارت میں ڈالر کی قدر 80 روپے سے تجاوز کر چکی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ نے شرح سود میں 2024 تک اضافہ کر کے اسے 4.25 تک لے جانے کا عندیہ دیا ہے، جس کا مطلب واضح ہے کہ دنیا بھر میں ڈالر مزید مستحکم ہوگا۔ اگر امریکہ کی شرح سود اسی طرح بڑھتی رہی تو ڈالر 300 روپے سے بھی تجاوز کر سکتا ہے۔ ان کے بقول معاشی حالات میں اسے زر مبادلہ ذخائر خرچ کر کے روکنے کی کوشش کرنی بھی نہیں چاہیے اور نہ ہی ہمارے پاس اس کے لیے ڈالر موجود ہیں۔ ڈاکٹر خاقان نجیب کے مطابق ڈالر مضبوط ہونے کا مطلب ہے کہ سرمایہ کار ترقی پذیر ممالک سے اپنا سرمایہ نکالیں گے۔ پاکستان پہلے ہی زر مبادلہ کی کمی کے مسئلے سے دوچار ہے۔ ایسی صورتحال میں پاکستان کو مزید ڈالر حاصل کرنے کے لیے کوششیں کرنا ہوں گی۔ ان کا کہنا ہے کہ اس وقت ڈالر کو مارکیٹ کی قیمتوں پر چھوڑنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، کیونکہ پاکستان کے پاس ڈالر کا فقدان ہے، اس لیے ڈالر کی بڑھتی ہوئی قیمت کی وجہ سے مہنگائی میں اضافہ جاری رہے گا۔